بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل کی دعاؤں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں شامل تھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد، اور پھر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس امت میں ایک ایسا بندہ بھیج، ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو بے راہ روی سے بچا کر ان کا تزکیہ نفس کرے اور قرب خداوندی عطا کرے۔ اسی مناسبت سے قرب خداوندی کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب نجنی و اہلی مما یعملون۔ حضرت لوط علیہ السلام حسب و نسب کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے تھے۔ ان کو جس علاقے جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تعلیم و تبلیغ کے لیے، دعوت و حق کے لیے، وہ علاقہ، وہ سرزمین، وہ لوگ دنیا کی دولت سے مالا مال تھے۔ وہ ایک ایسا تجارتی ملک تھا جہاں پھلوں کی، اجناس کی اور اناج کی بہتات تھی، اور ایک سیاحتی مقام تھا۔ دنیا بھر کے لوگ ادھر کا رخ کرتے، اور جب وہ لوگ مہمانوں سے تنگ آ گئے تو پھر طرح طرح کی ترکیبوں اور حیلے سوچنے لگے۔ تو شیطان نے ایک نیا ہیلا، ایک نیا ترکیب سوچ کر، ایک نیا طریقہ سوچ کر آ کر ان کے نوجوانوں میں، ان کے بزرگوں میں، ان کے دانشوروں میں بیٹھا اور اپنی دانشوری کی تعلیم دینے لگا کہ ان لوگوں سے اگر جان چھوڑانا چاہتا ہو تو یہ ایسا ایسا یہ کام کرو۔ قوم لوط کا جو عمل ہے اس کو زبان سے بیان کرنے سے بھی ذرا شرم اور جھجک آتی ہے، اور ایک دفعہ خود عملی طور پر ان کو یہ کر کے دکھایا۔ اور جو غیر فطری طور پر کام کیا جائے، اللہ کی نافرمانی یا کسی مناسب کو غیر مناسب کرنا، کسی اچھائی کو برائی میں تبدیل کرنا، اس کے اندر اپنا ایک کہتے ہیں مزہ ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان حواس پہ سوار ہوتا ہے اور وہ فتنے کو ایسا رنگین، ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے۔ اور ایک مشہور مقولہ ہے نا، الانسان حریص ما منع، انسان اس چیز کا طلبگار ہو جاتا ہے جس سے اسے منع کیا جاتا ہے۔ کیا پتہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا فعل ہے، کیا اس میں راز ہے جس سے مجھے منع کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جان کر کیوں نہ دیکھ لوں۔ کسی کو کہا جائے نا کہ یہ بڑی رازداری کی بات ہے، کسی کو کوئی لیٹر لکھے، کوئی میسج کر دیں، کوئی فلاں کر دیں، تو وہ اس کے اندر کے جھانکنے کی بات کرے گا۔ چند آدمی خفیہ میٹنگ کر رہے ہوں تو تجسس کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایک امانت ہوتی ہے، اور امانت میں خیانت آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ تو لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کے لوگ، قوم کے لوگ ایسے برے فعل میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اور شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام
کا ذکر جہاں ہے، اتأتون ذکرانا، کیا تم مردوں کے اوپر آتے ہو؟ ما سبقکم بہا بالعالمین، کائنات میں اس سے پہلے ایسا کام کسی نے نہیں کیا جو تم کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط، تم اور اتنے زیادہ پاکیزہ پرہیزگار نہ بنو، نکل جاؤ ہماری بستی سے، ہمارے شہر سے، ہمارے گاؤں سے، ہمارے علاقے سے، یہ تزکیہ نفس جا کے کسی اور کو سکھاؤ، ہمیں تمہاری ان تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی بیٹیاں تک پیش کی، بیٹیوں سے مراد یہ اپنی حقیقی بیٹیاں نہیں، استغفر اللہ، کہ تم ان سے ایسے ایسے کرو، نکاح کے طور پر۔ اور قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، وہ برگزیدہ اولو العزم اور کائنات کا افضل ترین انسان ہوتا ہے، تو جب انہیں آفر کی، کہا نہیں، تم جانتے ہو کہ ہمارا ارادہ کیا ہے، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے اور میرے اہل کو، میرے گھر والوں کو اس سے نجات دلا، مما یعملون، یہ جو عمل کرتے ہیں اس عمل سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اسے نجات دے۔ حضرت آسیہ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی نا کہ اللہ مجھے اس فرعون سے نجات دلا اور اپنے ہاں میرا مقام بنا، مجھے اسے نجات دلا کر، مجھے اپنا قرب خاص عطا کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ اس کام سے مجھے بھی اور میرے اہل کو نجات دلا۔ لیکن ان کی گھر والی پھر بھی کیا ہو گئی تھی؟ کافروں کے ساتھ ہی مل گئی۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی پتھروں کی، پھر کہا کہ اس بستی سے نکل جا، پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب، خلیل، اولو العزم پیغمبر، رسول، جن کے ذریعے سے امت کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں اور اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا، جب ان کی باتوں پہ عمل نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو پلٹ کے دے، تہ و بالا کر دے، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، کڑک، آندھی، طوفان، زلزلے یہ پیدا کر دے، تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اسے کیا پرواہ ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا جب عذاب نازل کرنے پہ آ جائے، کہتے ہیں نا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ رحمت کرے، وہ زحمت دے، یہ اس کی تقدیر میں ہے۔ تو لہٰذا ایسے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ دعائیں رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب نجنی واہلی مما یعملون۔ اب خاص بات یہ ہے کہ جس گھر میں ایسی بےہودگیاں پیدا ہو جائیں، خلاف شرع کام ہونے لگیں، شراب اور شباب اور سود کا کام شروع ہو جائے، اور ایسی بے حیائی والے کام شروع ہو جائیں، جہاں لو میرج کا سسٹم عام ہو جائے، جہاں غیر محرموں سے باتیں کرنا عام ہو جائے، جہاں غیر محرموں سے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرنا عام ہو جائے۔ آج کل کے نوجوان ماں باپ کی پسند کی شادی نہیں، اپنی من مانی کرتے ہوئے غیر محرم کے ساتھ تنہائیوں میں ملنا، گفتگو کرنا، دیکھنا، سننا، لمس کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر برائیاں مسلط کر دیتا ہے۔ جس معاشرے میں یہ برائیاں پیدا ہو جائیں، وہ معاشرہ خیر و برکت سے خالی ہو جاتا ہے، وہ گھر عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس گھر کا بسیرا بن جاتی ہیں، ماحول بن جاتا ہے، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں،
بے برکتیاں ناچاکیاں اس گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس دعا کا سہارا لے، رب نجنی واہلی مما یعملون۔ اولاد بھی، ماتحت بھی، ملازم بھی، گھر والے بھی، سارے کے سارے ان بری آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ جہاں بے برکتیاں پیدا ہو جائیں، بے حیائیاں پیدا ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ بے حیائی کے کام پھیلیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیتا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے، یعنی ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر روکے، منع کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر طاقت کی استطاعت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، زبان سے اسے منع کرے، تبلیغ حق، دعوت حق اور ان برائیوں سے بچنے کے طریقے سکھائے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، دل میں کم از کم انہیں برا جانے، اس برائی کو پھیلنے سے روکیے۔ یہ شراب و شباب کی محفلیں، یہ حرام کاریاں، یہ بدکاریاں، یہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں، تو گھر کو نہیں تباہ کرے گی جن گھروں میں ایسے کام ہوتے ہیں۔ اور میں نے آج تک دیکھا ہے کہ جن نے محبت کی شادیاں کی ہیں آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ مجھے یہ عملیات کا کام کرتے ہوئے 87 سے میں نے شروع کیا، 1987 میں، 13 سال اس کے اور 22 سال اس کے، پورے 35 سال ہو گئے۔ اور 35 سال کا میرا تجربہ ہے کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں ایسا مسئلہ ہو گیا، اولاد کے اندر ایسا، گھر میں ایسا فساد ہے، ایسا ہے، ایک دوسرے کی بات چیت کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو، حکمت کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے عقل کے دوڑاؤ گے، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو پھر ایسے ہی ہوگا، پھر ایسی مصیبتیں، ایسی آفتیں، ایسی پریشانیاں لاحق ہوں گی، اور پھر یہ آخری زمانہ ہے، اس میں تو یہ ایسا ہونا ہے۔ تو لہٰذا ان دعاؤں کا سہارا لیں، کم سے کم برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا، کانوں کے اندر انگلیاں دے دینا، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، اس فعل بد میں شریک نہ ہوں۔ میں خود پرائیویٹ اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھا ہوں، پڑھایا ہے، امامت کی ہے، خطابت کی ہے، سب ماحول جانتا ہوں۔ ایک دفعہ 2 کالج کی لڑکیاں میرے پاس آئی نا، تو وہ کہنے لگی آپ حساب کتاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں کرتا ہوں۔ کتنی فیس ہے؟ میں نے کہا اتنی فیس ہے۔ دوسری نے کہا آپ ہاتھ دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاتھ بھی دیتا ہوں۔ کتنی فیس ہے؟ میں نے کوئی 3 گنا بڑھا کر بیان کی، اتنی ہے۔ کہنے لگی اس کا حساب کی اتنی اور میری اتنی زیادہ۔ میں نے کہا یہ کاغذ اور پینسل سے میں اس کا نام پوچھ کے لکھوں گا، ایسا ہوگا، تو لہٰذا اس کی فیس ہے۔ اور جب تمہارا ہاتھ دیکھوں گا کہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ لکیر ایسے ہے، یہ ایسی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، ترچھی ہے، یہ زندگی کی ہے، یہ دولت کی ہے، یہ شادی کی ہے، یہ فلاں ہے، جس طرح پامسٹری والے کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوا نا تو ایک غیر محرم کا ہاتھ ہے، غیر محرم کے ہاتھ میں تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور میں جب برائی کرتا ہوں، برائی بھی مفت کی نہیں کرتا، فری میں نہیں کرتا، اس کے بھی پیسے لے کے کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ اس دنیا میں تو تھوڑا سا کوئی بینیفٹ مل جائے نا، اس دنیا میں برائی اور آخرت میں برائی کا بدلہ، اس کی جزا، اس کی سزا جو ہوگی مجھے ملے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کم از کم چند دنوں کا بینیفٹ تو میرے پاس آئے نا، 2-4 ہزار روپے آ جائے گا، مجھے یہی بینیفٹ پائیے، وہی صدقہ کر لوں گا، وہی خیرات کر لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اطلافی کر لوں گا، ایسے مفت میں کیوں کریں؟ اس خدا کی بندی نے ہاتھ جوڑ کر بات اس کی دل میں، اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے توبہ کی کہ آج کے بعد یہ کام میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، کسی کے پاس نہیں جاؤں گی، اپنا ہاتھ کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ ہاں باتوں میں بزرگ آدمی ہو جن کی خواہشات مر چکی ہوں، لیکن یہ نوجوان آدمی بڑے بڑے نجومی بن کے بیٹھ جائیں، بڑے بڑے کاہن بن کے بیٹھ جائیں، بڑے بڑے عامل کامل بن کے بیٹھ جائیں، نہ داڑھی نہ مونچھ ہے، نہ لباس ڈھنگ کا، اور پھر محبوب آپ کے قدموں میں الجھے مقدمات منٹوں میں، سیکنڈوں میں، ایسے نہیں۔ وہ کرنل صاحب تھے نا، مجھے کہنے لگے روحانیت سیکھنی ہے، تو میں نے کہا روحانیت جو آپ کا انداز ہے نا وہ آپ کو نہیں سکھائے گی، آپ کو
فرش پر چٹائی پر ننگے فرش پہ بیٹھنا پڑے گا، خشک روٹیوں کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے، پھر مری روڑ والی روحانیت میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا باتیں لمبی ہو گئی، لیکن کام کی باتیں یہ بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو تنہائی میں، خلوت میں اور جلوت میں ایسا رکھو کہ اللہ کے فرشتے، اللہ باوجود جاننے کے، دیکھنے کے، سننے کے، فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ جا کے کہتے ہیں نا الہ العالمین، کوئی نماز پڑھا تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجود میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی قعدے میں تھا، کوئی جلسے میں تھا، کوئی تحلیل میں، کوئی تکبیر میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تمجید میں، کوئی تقدیس میں، ایسے ایسے تیرے بندوں کو پایا۔ آنے والوں سے بھی پوچھتا ہے، جانے والوں سے بھی پوچھتا ہے۔ اور اگر بندہ نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ ذکر ہو، نہ اذکار ہو، نہ وضو ہو، تو اس بندے کی کیا گواہی دیں گے کہ ہم نے تیرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ بندوں نے تو یہی کہنا ہے نا کہ فلاں ایسا کر رہا تھا، فلاں ایسا کر رہا تھا، نہ تسبیح کا ذکر، نہ تحلیل کا ذکر، نہ تذکیر کا ذکر، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ کسی نیک کام کا ذکر، وہ تو ایسے ایسے کاموں میں چھوڑ آئے۔ تو پھر کیا اللہ کے ہاں جمعرات کو اور سوموار کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہر روز 24 گھنٹے کا ہر امتی کا ہر عمل اس بات کو مانے یا نہ مانے، جن کو احادیث کا اور تفاسیر کا علم ہے اور معلومات ہے وہ بخوبی جانتے ہیں۔ بد عقیدے کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ بد عقیدے جو ہوتے ہیں، عقائد کے مالک جو لوگ ہوتے ہیں، وہ انسان ہو وہ جانور ہو، وہ نبی کو نہیں جانتے۔ سوائے بد عقیدہ کے نبی کی عظمت کو، اس کی تعظیم کو، اس کے احترام کو، اس کے علم کو سارے جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں امت کا ہر عمل، ہر عمل، ہر امتی کا ہر عمل آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اعمال جب نبی کی بارگاہ میں جائیں یا رب کی بارگاہ میں جائیں تو ایسے پاک ہوں، ایسے صاف ہوں کہ فرشتے بھی ان پہ رشک کریں، نبی کو بھی رشک ہو، اللہ کو بھی رشک ہو کہ ہاں میرے بندے کا یا میرے امتی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرے امتی کا یہ عمل ہے۔ تو پھر تو اپنی خلوتوں کو، اپنی جلوتوں کو، اپنی تنہائیوں کو، اپنے بستروں کو پاک اور صاف رکھو، تو روحانیت تمہارے قدم چومے گی، روحانیت کی معراج حاصل ہوگی تمہیں۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر بھٹکتے رہو کسی وادی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔